کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، جو اعلیٰ حضرت نے اتنا بڑا رسالہ 110 پیجز کا آپ نے رسالہ تحریر فرمایا. ختم محافظ جب اپنا قلم اٹھاتا ہے نا، یہ نہیں دیکھتا کہ پیج کتنے ہوئے، یہ دیکھتا ہے کہ دلائل میں نے کس لحاظ سے دیے. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے. تو اعلیٰ حضرت کے دربار میں ایک سوال ہوا، فتویٰ طلب کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت آپ فرمائیں اس کے متعلق فرمائیں کہ ایک شخص ولید نامی شخص ہے جو اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے، سادات میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی و رسول تھے، اور انہوں نے یہ بھی اپنے گمان میں خیال کیا کہ ان کا ثبوت احادیث سے بھی ہے. اب یہ سوال ہے کہ یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں، اور اس سوال کے ضمن میں یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے، جو اپنے دماغ کے اندر اور جو یہ عقیدہ بٹھاتا ہے، تو کیا وہ سید کہلانے کا حقدار ہے؟ کیا ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اولیاء رحمان میں اور ولی کاملین میں اس کو شمار کریں، اس کو سید کہیں یا نہ کہیں، یا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنانے اور اولیاء شیطان میں سے اس کو شامل کریں؟ سوال ایک ہے، اس میں جز اگر ہم دیکھیں تو دو ہیں. ایک یہ کہ ایک ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسا جو عقیدہ رکھے وہ سید ہو سکتا ہے یا نہیں. دو اس کے جز ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس پر اعلیٰ حضرت نے 120 احادیث جمع فرمائیں ختم نبوت پر، جو کہتا ہے کہ قادیان سے پڑھے ہیں، قادیانی استاد سے پڑھے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم پر غور تو کریں، اعلیٰ حضرت کی تحریر پر نظر تو کریں. پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت قادیان کے شاگرد نہیں تھے، بلکہ اس کے سر کی تلوار تھی اعلیٰ حضرت. تو اعلیٰ حضرت نے 120 احادیث ذکر فرمائے اور ائمہ اسلام کے اقوال 30 جمع فرمائے ختم نبوت پر اس رسالے کے اندر، صرف اس رسالے کے اندر. اور رسالے ہم نے دیکھے نہیں، ہم نے پڑھے نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں کیا فرمایا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا. اس سے پہلے میں عرض کروں کہ ایک جو چیز ایسی ہوتی ہے جو ضروریات دین میں سے ہوتی ہے، اور ایک ہے کہ ضروریات اہل سنت میں سے ہوتی ہے، ایک اس سے خارج ہوتی ہے. ضروریات دین میں سے یعنی جس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے یا تردد یا شک کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے. اور ضرورت اہل سنت میں سے اگر کسی کا انکار کرتا ہے تو وہ البتہ وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اہل سنت سے وہ خارج ہو جاتا ہے. تو ختم نبوت کا عقیدہ ضروریت دین میں سے ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود ماننا، لا شریک لہ ماننا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری لازم ہے. اب ایک دوسری بات ذہن میں کریں کہ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے ظن. یہ مختلف چیزیں ہیں. یقین یہ ہے کہ ایک طرف مضبوط ہو، اس میں کسی دو اشیاء میں ہو، ایک چیز پر یقین ہو تو یہ یقین، اور اس پر پورا اس کو اطمینان ہو، یہ یقین ہے. اور دوسرا ہے کہ اس میں شک یہ ہے کہ دونوں اطراف برابر ہوں. مثال آپ کو سمجھاؤں گا، دونوں اطراف برابر ہو. اور ظن یہ ہے کہ دو طرف ہیں تو اس میں ایک طرف راجح ہو. اور وہم یہ ہے کہ جو طرف مرجو ہے اس کو وہم کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں سمجھاؤں کہ سر جی کو کسی نے کال پہ کہا کہ ہم آپ کے شام کو آپ کے پاس مہمان ہوں گے. تو سر جی باہر چلے گئے تھے. شام کو جب آئے تو دیکھا کہ اب سر کے ذہن میں یہ تھا کہ شام کا ٹائم تو ہو چکا ہے، لہٰذا شاید اب مہمان آ چکے ہوں گے، اب یا نہیں، کیونکہ ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن آنے کا پتہ نہیں ہے. تو یہ شک، یعنی آئے ہوں گے یا نہیں پتہ نہیں، یہ شک ہے. اور دوسرا، جب سر جی یہاں گیٹ پہ آئے تو
گاڑی کے پہیوں کا نشانات دیکھیں تو سر کو یہ بھی ہو گیا کہ شاید مہمان آ چکے ہیں، تو ایک پلڑا جو ہے بھاری ہو چکا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں یا مہمان آئے ہیں، یہ تو پتہ نہیں، لیکن ایک پلڑا بھاری ہوا ہے، یہ ہوا زن۔ اب دوسرا جو ہے نہ آنے کا، یہ ہے وہم، نہ آنے کا یہ وہم ہے۔ اور جب اندر داخل ہوئے تو رزاق مل گئے، تو رزاق سے پوچھا کہ مہمان جی آ چکے ہیں، وہ آپ کا کب سے لیٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہو گئے یقین۔ تو اسلام کے اندر جو چیز ضروریات دین میں سے ہے نا، اس میں کسی بات کا شک تو دور کی بات ہے، وہم اور ظن بھی رکھنا جائز نہیں ہے۔ جو وہم اور شک ادنا سا ادنا وہم رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے احادیث ذکر فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فضلت علی الانبیاء بستہ، مجھے 6 چیزوں سے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ جو دوسرے انبیاء آئے وہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، جو بھی تھے، لیکن ان پر مجھے جو فضیلت دی گئی ہے وہ 6 چیزوں پہ دی گئی ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ پہلی اوتی تو جواب الکلم، مجھے گفتگو کے اندر ایک ایسی جامعیت دی گئی ہے کہ کسی اور کو نہیں، یعنی میں جو گفتگو کرتا ہوں بظاہر الفاظ کم ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ۔ میں اس استشہاد پر بات کروں گا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث روایت کی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ۔ تو حضور نے فرمایا میری جو رسالت ہے وہ تمام مخلوق کی طرف ہے، جو بھی نبی آئے، جو بھی رسول آئے، اس کی نبوت محدود تھی، اس کی حد بندی تھی، کسی کی علاقے پر تھی، کسی زمانے تک محدود تھی، کسی کی کسی قوم پر محدود تھی، لیکن میں ایسا نبی بھیجا گیا ہوں جس کی نبوت کی کوئی حد نہیں ہے۔ میری نبوت، میری رسالت، میرے اعلان کرنے سے لے کر قیامت کے دن تک میری نبوت ہے۔ اور آگے فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور وہم کو بھی دور کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے۔ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، نبی مکمل ہو چکے ہیں، میں آیا، نبیوں کا اختتام ہو چکا ہے، بس اب کوئی نبی نہیں آنا۔ آگے ایک روایت ہے اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا شَافِعُ مُشَفَّعُ وَلَا فَخْرَ۔ میں استشہاد وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، میں نبیوں کا خاتم ہوں، مجھ پر اس بات پر کوئی مجھے فخر نہیں ہے، بلکہ میں بات اس لیے بیان کرتا ہوں کہ کوئی آنے والے وقت میں یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ۔ اور ایک روایت اور عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان الله كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه فكان اشهر على الماء ومن جمله ما كتب في الذكر وهو الكتاب ان محمدا خاتم النبيين۔ میں اس سچ پر آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین آسمان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے تقدیریں لکھ دی، اور اس میں یعنی یہ جملہ ذکر ہوا ہے کہ اور فی الذکر وہو ام الکتاب، فی الذکر وہو ام الکتاب سے مراد ہے لوح محفوظ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ان محمدن خاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے آخر میں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اب جب کہ عرش ابھی پانی پر تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ حضور آخری نبی ہے اس وقت بھی۔ اور یہ جو ولید شخص اعتراض کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نبی تھے، حدیث سے ثبوت ہے، میں کہتا ہوں کہ علی کی روایت خود پڑھ لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں کیا ہے، یہ دیکھ کر فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نبی پاک علیہ السلام جنگ تبوک کے بارے میں فرمایا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا ترضى
ان تكون مني منزلة الا ترضى منزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدی. ایک اور روایت میں ہے الا انک لست بنبی، الا انک لست بنبی. دو حدیث ہے، ایک حدیث ہے، روایت دو ہیں. فرماتے ہیں ایک میں ہے غیر انہ لا نبی بعدی، ایک میں ہے الا انک لست نبی، کہ آپ نبی نہیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، علی نبی پاک علیہ السلام کی عیادت کے لیے تشریف فرما تھے. نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بریت یا ابن ابی طالب فلا باس علیک، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اور آگے فرمایا ما سألت اللہ لی شیئا الا سألت لک مثلہ، ما سألت شیئا الا اعطانی غیر انہ قیل لی انہ لا نبی بعد. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مانگی وہی چیز میں نے تمہارے لیے مانگی. اے علی ما سألت اللہ شیئا الا اعطانی، جو چیز میں نے رب سے مانگی، میں نے اپنے معبود سے مانگی، میں نے اپنے پروردگار سے مانگی، وہ رب نے مجھے دے دی. اور فرمایا کہ اے میرے محبوب تیرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، اس لیے علی نبی نہیں ہو سکتا. علی کا مرتبہ نبی کا، یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خود کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت پر بھی نظر کریں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے. ایک اور مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا رضی اللہ تعالی عنہما تو میں اس کو ایک جھوٹے کی سزا دوں گا، 80 کوڑے سے ماروں گا. تو اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جبکہ حضرت ابو بکر اور عمر نبی پاک علیہ السلام کے امتی تھے. امتی کا درجہ کم ہوتا ہے بمقابلے نبی کے. ابو بکر کی فضیلت ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا رتبہ اور ہوتا ہے، صحابی کا رتبہ اور ہوتا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ جب فرماتے ہیں کہ علی ابو بکر اور عمر پر افضل نہیں ہے تو وہ نبی سے افضل یا نبی کے برابر کیسے ہو گئے؟ جب اس کا رتبہ ایک ابو بکر صدیق جو کہ امتی ہے اس کے برابر نہیں ہے تو اس کا رتبہ نبی کے برابر یا نبی سے افضل کیسے ہو گیا؟ ہو نہیں سکتا. تو جناب یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ حضرت فضیل بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو کہ اہل بیت میں سے ایک شخص تھا. وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے رسالت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو اہل بیت میں سے فرماتے ہیں کہ قلت لعلی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. قلت لعمر بن علی بن الحسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اہل بیت میں سے حضرت امام باقر کے بھائی سے روایت ہے، زین العابدین کے صاحبزادہ ہے. وہ فرماتا ہے اس سے میں نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ سوال یہ کہ افیکم امام تفترض طاعتہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا امام ہے، کوئی ایسا نبی ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جس کی اطاعت فرض ہو، لازم ہو؟ تعرفون ذلك له من لم يعرف ذلك له فمات میتۃ جاہلیۃ. کیا آپ اس کا یہ حق جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کو جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو کہ یہ نبی ہے یا رسول ہے، یہ ایسا امام ہے جس کی اطاعت فرض ہے، کہ اگر وہ مر گئے اسی حالت میں کیا وہ جاہلیت کا موت مر؟ یہ سوال کیا حضرت فضیل بن مرزوق نے حضرت امام باقر کے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے جواب میں آپ نے فرمایا قال لا واللہ ما ذلك فینا، ہم میں سے کوئی بندہ ہے نہیں جس کی اطاعت کسی بندے پر فرض ہو یا واجب ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. آگے فرمایا اور حضرت فضیل بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے بندے ہیں قل تو انہم یقولون ان هذه المنزلة لعلی ثم للحسن ثم للحسین
کہ یہ مرتبہ پہلے تو رافضی یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا مرتبہ تو حضرت علی کا تھا، بعد میں حضرت حسن کو ملا، بعد میں حضرت حسین کو ملا. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں رافضی؟ تو آپ نے فرمایا قال قاتلهم اللہ بینہم ما هذا من الدین، فرمایا کہ یہ دین میں سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو جو یہ کہے واللہ ما هؤلاء الا متاکرین بنا، فرمایا کہ یہ ہمارے نام لے کر، ہمارا نام لے کر دنیا کماتے ہیں. الا متاکرین بنا، ہمارے نام پر کھاتے ہیں، ہمارا نام لے کر یہ کھاتے ہیں. تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت علی کی روایت بھی دیکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، حتیٰ کہ اس کے اولاد میں سے بھی یہی عقیدہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. اب جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن یا حسین یا نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ کافر مرتد ہے، اور وہ کافر ہمارے عقیدے کے مطابق کافر ہے. یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ تو کافر ہے، لیکن اپنے عقیدے سے بھی کافر ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مانتے تھے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا یہ قطعی ایمان تھا. اب یہ اس کو کیا مانتا ہے؟ رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے. اپنے نبی کو، پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اپنے نبی کو جھوٹا ماننا یا اس کی تکذیب کرنا کفر ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ماننا ہے، کیوں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں، نبی پاک علیہ السلام ہے بس. تو جب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی تھے تو بظاہر وہ تکذیب کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور اپنے رسول کی تکذیب کرنا یہ کفر، لہٰذا وہ اپنے عقیدے سے بھی کافر ہو چکا ہے. تو اب میں علماء کرام کے 2-3 اقوال پیش کروں گا.